ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ ناظرین، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ پاکستان کے لیے یہ نیا سال کیسے ہوگا، اور گزشتہ 3.5 سال تقریباً جو کہ تحریک انصاف کی حکومت رہی، عوام نے ایک مینڈیٹ دے کے نئی امیدوں کے ساتھ، توقعات کے ساتھ جو تھا وہ تحریک انصاف کو اقتدار میں پہنچایا۔ کتنا کچھ تحریک انصاف اچیو کر چکی ہے، یہ ہم سے آپ کو زیادہ اس کا علم ہے، لیکن تحریک انصاف کے لیے آئندہ ابھی یہ جو 1.5 سال رہ گئے اس میں چیلنجز کیا ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے لیے نئے آنے والے سال میں کیا چیلنجز ہوں گے۔ معیشت آف کورس ایک بڑا اپ ہل ٹاسک رہا ہے تحریک انصاف کے لیے بھی، اور اس سے پہلے آنے والی حکومتوں کے لیے بھی، لیکن مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ کیا مہنگائی آنے والے سال میں دور ہو پائے گی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ 2023 میں جب انتخابات ہونے ہیں تو کیا تحریک انصاف جو عوام کے لیے جو انہوں نے پرومسز کیے تھے، جو عوام کی توقعات تھیں، کیا اس پر وہ پورا اتر پائے گی اور کیسے اترے گی؟ اور یہ ان تمام سوالات اور اس ڈسکشن کے لیے اگر کوئی اچھی چوائس ہو سکتی ہے تو وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ایسے ساتھی ہیں جو کہ شروع سے ان کے ساتھ ہیں، لائل بھی کنسیڈر ہوتے ہیں، اور بڑا قریب سے انہوں نے گورنمنٹ کو بھی دیکھا اور خان صاحب کو بھی دیکھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفی بخاری صاحب، عمران خان کے قریبی ساتھی بھی ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، فی الحال وہ کیبنٹ میں نہیں ہیں۔ ان سے تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ زلفی بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو یہ بتائی گا کہ ان 3.5 سالوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بیٹر پرفارم کر سکتی تھی؟ دیکھیں، روم فار امپروومنٹ تو ہر گورنمنٹ میں ہر چیز میں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم کہیں کہ اس سے بہتر ہم نہیں کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بھی حکومت ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن چیلنجز بہت تھے۔ ظاہری بات ہے 3 سال ابھی گزر گئے ہیں، تو ہم نے شاید اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مشکلات آتی ہیں گورننس کو ہینڈل کرنا، گورننس کو ٹیکل کرنا، اس کے اندر اپنے وے فورورڈ نکالنا، یہ مشکلات آتی ہیں جو شاید ہم نے اس طریقے سے اینٹیسپیٹ نہیں کی ہوئی تھی۔ تو اسپیشلی جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے ساتھ بیڈ گورننس کو زیادہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ جو ہے تجربے کی کمی تھی، یا مسائل اتنے زیادہ تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں؟ اور یہ تو کیسے؟ آئی ڈونٹ تھنک بیڈ گورننس جو آپ کو کہہ سکتے ہیں اس میں، دیکھیں ایک لوگوں کے منہ چڑھ جاتا ہے کہ پنجاب بیڈ گورننس ہے، اگر آپ پوچھیں کیسے کیوں تو شاید وہ آنسر نہ ہو، لیکن ایک وہ رٹ لگ جاتی ہے، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے، پھر سب ایک جنرل ایک بات بن جاتی ہے، ایک ویو بن جاتی ہے کہ بیڈ گورننس ہے۔ اور مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 5 سال میں سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو اچیومنٹس ہیں صحت کارڈ سے لے کے مطلب اوورسیز ووٹنگ رائٹ سے لے کے، تو کئی بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں۔ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے with a lot of entrenched issues، تو ہر ایشو کو ٹھیک کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، ظاہری بات ہے اٹ ٹیکس ٹائم۔ جو چیز شاید جو ہم سمجھ سکیں، جو لوگ یہ ہے کہ وہ بیسکلی شاید ہم نے گورننس ان دا سینس کہ ہم نے بیوروکریسی کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا، یا اچھے لوگ جو ہیں ان کو شاید ہم فل فلیج طریقے سے آگے نہیں لے کے آ سکے، اس میں ہم تھوڑے سے کمزور تھے بیکاز آف لیک آف نالج، یا ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں، جب مطلب نون لیگ آتی ہے تو ان کے پیٹ بوائز ہوتے ہیں جو آگے لے آتے ہیں، ان کو فیور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں نہیں، تو اس میں ہم نے تھوڑی سی دیر بھی کی، چینجز بہت زیادہ وہ تو اس کی وجہ سے بھی ٹرائی اینڈ ٹیسٹ چل رہا تھا بیسک۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اس وقت جو گراؤنڈ پہ تیزی سے تحریک انصاف اگر مقبولیت کھو رہی ہے؟ ہم نے لوکل باڈیز کے پی میں دیکھا جو کہ تحریک انصاف کا گھر تصور ہوتا ہے،
تو مہنگائی جو ہے وہ کیا پنجاب اور کیا پختونخوا بلوچستان سندھ ہر طرف مہنگائی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کیا اس چیلنج پر قابو پا سکے گی تحریک انصاف؟ 1.5 سال رہ گئے. بالکل عادل بھائی، چیلنج تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے مہنگائی، لیکن یہ بھی ایک اس کے ساتھ یہ ایک سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ایک چیلنج ہے، چاہے ہم ہوں چاہے انڈیا ہو. مطلب موسٹ فالنگ روپی آف 2021 انڈین کرنسی. آپ مہنگائی باقی امریکہ سے لے کے انگلینڈ سے لے کے ہر جگہ دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آنسر ہے یا کوئی تسلی آپ اس چیز سے دے سکتے ہیں، لیکن ایک ورلڈ فنومنا ہے انفلیشن اس وقت. اس مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پھر بھی بہتر کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ادر کنٹری، کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل ٹاسک بھی ہے. لیکن جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک بائی مارچ اپریل تک انشاءاللہ ورلڈ کموڈٹی پرائسز بھی ڈراپ ہوں گی، تو اس میں پاکستان کا ظاہری بات ہے فائدہ. اینالسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل تک آپ کی گورنمنٹ گھر جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، ضرور کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ اچھی بات ہے کہ یہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے تو یہ کہتے رہیں گے اور اگلے 2 سال بھی. اچھا، کیا خان صاحب کو اندازہ ہے کہ گراؤنڈ پر جو عام لوگ سفر ہو رہے ہیں اسپیشلی مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ بیڈ گورننس کی بھی وجہ سے، ایک عام تاثر یہ کہ وہ ہی از ڈسکنیکٹڈ رائٹ ناؤ؟ مطلب پہلے آپ جیسے لوگ تھے، 2-3 اور ایسے تھے کہ جو ان کو فیل دیتے تھے. اب اس وقت چونکہ آپ بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور 2-3 اور ایسے لوگ تھے ان کے قریبی جو کہ اب ان کے قریب نہیں رہے، تو ہی از کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ اور گراؤنڈ کی سچویشن کا ان کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا ہو رہا کیا ہے. وہ انگلش میں کہاوت ہے اٹس لونلی ایٹ دا ٹاپ. تو لیکن خان صاحب کا یہ ہے کہ الحمدللہ وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. آئی ڈونٹ اگری ود دس. وہ اپنی فون، ان کے پاس جتنے لوگ ان کو میسج کرتے ہیں، وہ جتنا ایکٹیو، ان کو فیل آ جاتی ہے چیزوں کی. جہاں تک ان کو پتہ ہے مہنگائی کا کہ لوگ کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں، ان سے آئی تھنک زیادہ کنسرنڈ کوئی نہیں ہے. جتنی میٹنگز وہ لے رہے ہیں، 1-on-1 کر رہے ہیں، میٹنگز لے رہے ہیں، چیئر کر رہے ہیں میٹنگز فور انفلیشن، اس کو کیسے قابو کرنا ہے، اکنامک میٹنگز. تو ظاہری بات ہے ایک کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کے پی کی بات کی، اس میں بہت بڑا فیکٹر ظاہری بات ہے مہنگائی بھی تھی، لیکن اس سے بڑا فیکٹر تھا بیڈ ٹکٹنگ اور یہ وہ. تو یہ چیزیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ ایک یہ فیکٹرز تھیں. لیکن لائک آئی سیڈ کہ اس وقت اگر تحریک انصاف کو کوئی اپوزیشن ہے، کوئی ریل معنی میں کوئی اگر اپوزیشن ہے، تو وہ مہنگائی ہے، اور اس پہ گورنمنٹ پوری بھی کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو قابو کرے. مہنگائی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ جو اپوزیشن ہے وہ خود پی ٹی آئی اپنی ہے، جو بیڈ ٹکٹنگ یا جو انٹرنل جو گروپنگ ہے، فائٹس ہے. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں، ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، اور پی ٹی آئی میں ٹھیک ہے تھوڑی سی زیادہ شاید ہو، لیکن وہ ہمیشہ سے ہماری پارٹی میں تھا. لیکن الحمدللہ when the time comes وہ ایک جیل ٹوگیدر ہوتا ہے. لوکل باڈی کے ڈائنامکس اور ہوتی ہیں جی، اس میں برادری ازم. میں اگر پی ٹی آئی کا ہوں، لیکن میں اگر آپ کے ساتھ میری اچھی دوستی ہے اور آپ نون کے ہوں فار ایگزامپل، تو میں اپنی دوستی کے پیچھے آپ کو ناظم کا یہ وہ میں ووٹ دے سکتا ہوں، لوکل باڈی کا، کاؤنسلر کا، ناظم کا وغیرہ. جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک نظریاتی ووٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہوتا ہے. تو لوکل باڈیز کی ڈفرینٹ تھی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو کئی لوگ جو جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس تھے، آزاد جیتے ہیں. تو یہ نیچرلی سی بات ہے کہ اس لیے پی ایم نے ابھی شیک اپ بھی پورا کیا ہے، اسد عمر صاحب کو جنرل سیکرٹری بنا دیا، شفقت صاحب کو پنجاب میں ڈال دیا. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ فیل ہوا ہے، تو پرائم منسٹر نے اس پہ ایکشن لیا، اور انشاءاللہ اب بہتر ڈیسیجنز لے جائیں گے کہ صحیح ٹکٹنگ ہم کریں. اگر ٹکٹنگ ہم صحیح کریں تو آئی ڈونٹ فیل کہ ٹھیک. اچھا زلفی صاحب، ایک جو پرسیپشن ہے، اور اوبیسلی آپ بھی میڈیا سے کافی ان ٹچ ہے، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ پنجاب میں ٹھیک سی ایم نہیں لگایا گیا، پختونخوا میں ٹھیک سی ایم جو ہے وہ نہیں لگایا گیا، اکانومی آپ 3-4 فائنانس منسٹر چینج ہوئے، وہاں پہ چیزیں جو ہے مس مینیج ہوئیں. خود عمران خان صاحب ان پرسیپشنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی پنجاب، دیکھیں نا، اب کے پی میں معاملہ خراب ہوا تو اسی پرویز خٹک صاحب کو، جن کو ان کو 2/3 اکثریت دلوائی کے پی میں، ان کو اٹھا کے مرکز میں لیا، اب دوبارہ سے ان کو بنا دیا. یہ مسٹیکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں، خود عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ ان 3.5 سالوں میں اگر پی ٹی آئی کو جتنا کاسٹ کیا گورنمنٹ کو، یہ 3-4 جو بڑی بڑی مسٹیکس میں نے گنوائی. دیکھیں، اگر مسٹیک ہو وہ ہمیں 5 سال بعد ہی پتہ چلے گا اگر مسٹیک ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ جو سلیکشن ہوتی ہے چیف منسٹرز کی، وہ پرائم منسٹرز کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں. صحیح.
تو آئی ڈونٹ، اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو محمود صاحب نے سی ایم صاحب کے پی میں نے بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو کہ وہاں سے، آئی بلیو جو چیزیں ہیں وہ ایڈمنسٹریشن ہے. آئی بلیو جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل اونرشپ زیادہ دینی چاہیے. خان صاحب بڑے فیئر قسم کے انسان ہیں، وہ بڑا طریقے سے چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں چیزیں آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ لیکن زیادہ پولیٹیسائز کرنی چاہیے. ہمیں جب ہم گورنمنٹ رن کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ رن کرتے ہیں، ہم کوئی بیوروکریٹک گورنمنٹ نہیں رن کر رہے، ہم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ رن کر رہے ہیں. تو صحت کارڈ ہو گیا اور چیزیں، احساس ہو گیا، اس میں پولیٹیکل اونرشپ آنی چاہیے. اگر آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور آپ مالاکنڈ کے ہیں اور وہاں آپ 20 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آپ ایم پی اے نہ ہوں یا ایم این اے نہ ہوں، لیکن اگر تھانہ کچہری اور ڈی سی آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا تو آپ مایوس ہوں گے. آپ کہیں گے میں نے 20 سال خان کے پیچھے لگایا اور اب مجھے ڈی سی لفٹ ہی نہیں کرا رہے سے تو بہتر تھا کہ اپوزیشن آ جاتی. مطلب یہ آپ کے تاثر ہوں گے. تو ان چیزوں کو ہمیں اونرشپ دینی چاہیے اگلے 20 مہینے میں، کہ ہمیں جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اونرشپ دیں اپنے اپنے علاقوں میں، کہ باقی آپ کو ایک پی ٹی آئی اونرشپ آئے گورنمنٹ کے. بریک لینی ہے ناظرین، جس کے بعد زلفی بخاری صاحب سے یہ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینئر رہنما سید زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زلفی صاحب، ایک جو 3.5 سالوں میں، کیونکہ یہ سال کا پہلا پروگرام ہے، تو پچھلے 3.5 سالوں میں جو بھی پرابلمز میرے نزدیک تحریک انصاف حکومت کی رہی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں. فار ایگزامپل کے پی ہے، تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اعظم خان صاحب یہاں سے صوبہ چلا رہے ہیں، شاہ فرمان صاحب ادھر سے صوبہ چلا رہے ہیں، ایک آپ کے اپنے سی ایم ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی 4-5 ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں. اور یہ پاور سینٹر کی پالیٹکس جو ہے اس کو خان صاحب نہیں سمجھ پا رہے، اور آپ جیسے لوگوں کو بھی انہی پاور سینٹرز کی وجہ سے، مجھے بہت سی ایسی سٹوریز پتہ ہیں جو میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑا ڈیمیجنگ ثابت ہوا ہے ان 3.5 سالوں میں. اس کا اندازہ ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، آئی تھنک آپ کو خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب کو زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے. وہ ان چیزوں کو، ہر چیز کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی صوبہ سیٹلائٹ طریقے سے چلانا میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسے چل بھی رہا ہے، لیکن میں نے، اگر ہو بھی رہا ہے ایسے تو سی ایم کو کمپلیٹ اونرشپ ہونی چاہیے پولیٹیکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹیولی. یہ بڑا ضروری ہے. تو اگر اس طریقے سے اگر ہم چلائیں تو آئی تھنک ریزلٹس آپ کو بہتر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو آپ پر الزامات لگے اور آپ نے ریزائن دے دیا کہ جی جب تک یہ الزامات کلیئر نہیں ہوں گے میں واپس نہیں آؤں گا، اور آپ نے یہ کہا کہ یہی عمران خان صاحب کا بھی پرنسپل ہے، تحریک انصاف کا بھی ہے. ان الزامات کا کیا بنا اور آپ کی کیبنٹ میں واپسی کا کیا بنا؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے انکوائری رنگ روڈ کی آئی تھنک ختم ہوگی کب سے، مجھے تو کلیئر کر دیا الحمدللہ اس میں. لائک آئی سیڈ، ابھی تو میرا ڈیفیمیشن سوٹ چل رہا ہے پنڈی کمشنر کے اوپر کہ میرا نام پہلے دن سے کیوں آیا اس میں، اور اگر آیا ہے تو کوئی وجوہات بتا دیں. مطلب ہے کہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ میرا نام، صرف کیونکہ ڈاکٹر توقیر شاہ میرے رشتہ دار ہیں، اس کے وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی مجھے ڈالنے کی. تو وہ ابھی کورٹ میں سمجھائیں گے کہ کیوں انہوں نے ڈالا ہے. تو الحمدللہ اس میں کلیئر ہوں. اور سچ پوچھیں پورے رنگ روڈ فیاض کو کسی نے مانا ہی نہیں ہے. آمین، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ اسلام آباد پنڈی گھومیں، کوئی اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. فورگیٹ میرا، لیکن کوئی اسکیم میں بھی بلیو نہیں کرتا کہ کوئی اسکیم اتنا بڑا تھا یا نہیں ہے. تو آپ کلیئر ہو چکے ہیں تو خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ یار آپ نے چونکہ میرے اصول کی خاطر ریزائن دیا تھا اب آپ آ جائیں واپس کیبنٹ میں؟ ابھی تک نہیں. جی اچھا جی. لیکن ان کے ساتھ آپ کی ریلیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں؟ الحمدللہ ایوری تھنگز گریٹ. بالکل. لاسٹ میٹنگ کب ہوئی؟ پچھلے وینسڈے. اچھا جی. تو انہوں نے آپ کو خود نہیں کہا کہ آپ بس واپس آ جائیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جن لوگوں نے آپ کو نکلوانے کی کوشش کی وہی اس کے پیچھے بھی ہیں کہ اس کو ابھی کیبنٹ میں نہیں آنے دینا؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ پورا ایک، آئی تھنک یہ پورا ایک مس لیڈ کیا گیا ہے پوری چیز کے اوپر. اور لیکن پی ایم کو مس لیڈ کیا گیا نا؟ نا، آئی تھنک سو، جو میرا خیال ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں مجھے ایسا کچھ سچ نہیں نظر آ رہا.
ہوگا لیکن مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا تو مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن آئی تھنک میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن آن ایئر نہیں بتا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی لیکن وہ آئی تھنک وہ مسلیڈ کیا کہ جہاں تک واپس کیبنٹ میں آنے کی بات دیکھیں وہ دیٹس دا پرائم منسٹرز جاب ہمیں جو بھی ٹاسکنگ دی جاتی ہے لیکن آپ چونکہ ابھی وینسڈے کو بھی پی ایم سے ملے کیا ان کو اندازہ ہے کہ انہیں مس لیڈ کیا گیا؟ نو آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ تو کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے ایک ابھی جو پنڈی کمشنر ہے وہ یہ تو نہیں بولے گا کہ جی میرے جو پریڈیسیسر تھا وہ صحیح تھا میں غلط ہوں. اس نے ابھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہوگا کہ نہیں جی یہ یہاں سے جاری تھی اس میں اس کا بینیفٹ تھا اس میں چیزیں جب آپ کو انالائز کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے کون ہیں. اب جو بھی الائنمنٹ ابھی بنے گی یا جو بن رہی ہے نہیں آئی تھنک وہ پرانی شہباز شریف والی پہ لے کے گئے ہیں تو اب اس پہ سب سے بڑے فائدہ کس کو ملا ہے؟ کابینہ کے ایک اہم ممبر اور ایک اہم بیوروکریٹ نے مس لیڈ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. دیکھیں ہوگا لیکن پرائم منسٹر کو بھی اس کا اندازہ تو ہونا چاہیے نا. آپ کو خود انہیں بتانا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ سارا ہوا تھا اور یہ پورا معاملہ جو ہے. ادروائز سچ کبھی چھپتا نہیں ہے شاید دیر سے آئے لیکن آئے گا ضرور. تو آئی تھنک یہ واضح ہو جائے گا. ابھی دیکھیں لائک ایسے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں آپ اٹک جائیں کہیں اور جائیں پنڈی جائیں تو لوگ ہنستے ہیں رنگ روڈ کی چیز پہ کہ یار تھا کیا ہے کیا تو یہ آہستہ آہستہ نکل ہی جائے گا. اچھا آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا ایف آئی اے کے بارے میں کہ کافی کمپلینٹس آپ نے کی لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا اور تو کیا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے؟ نہیں وہ جو میں ایک پینل پہ تھا تو اس پہ ہم اوورسیز کی بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ جب یہ پروموٹرز جو ہوتے ہیں اور جب وہ ایلیگلی آپ بیچتے ہیں تو سب سے زیادہ اس میں کنائنوینس ہوتی ہے ایف آئی اے کی. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ اسمگل کریں یا غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں وداؤٹ ایف آئی اے نوئنگ. سیم تھنگ منی لانڈرنگ وغیرہ اس میں ظاہری بات ہے کہ ادارے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے میرا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کچھ 430 ایف آئی آرز اور کمپلینٹس ہم نے ایز اے منسٹری لکھی ہیں 3 سالوں میں ایف آئی اے کو کہ ان پروموٹرز کے اوپر آپ ایکشن لیں انویسٹیگیشن کریں اور ایکشن لیں. جو ہیومن اسمگلنگ میں ہیومن یا جو نے ایکسپلوئٹ کیا ہوتا تھا اگر 2 لاکھ کا تھا نوکری ان نے 5 لے لیے اور پھر نوکری بھی نہیں تھی یا جو بھی انہیں غلط غیر قانونی چیزیں کہ ہم نے 400 سے زیادہ ان کو ایف آئی اے کو بھیجی. مجال ہے کہ ایک کا بھی کوئی جواب واپس آیا ہو تو it just shows you کہ ایگزیکٹلی نہیں. لیکن آپ نے تو بڑا کلوزلی آپ منسٹر تھے تو یہ جو کہنا کہ جی ایف آئی اے کے بغیر ہیومن اسمگلنگ اور یہ چیزیں اہلکاروں کی اگر بات ہو تو یہ تو آبویسلی بہت بڑا کنسرن ہے. پھر آئی تھنک ایف آئی اے ہمیشہ ایک کنسرن رہا ہے کئی چیزوں میں. ابھی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی اسٹرینتھن کرنے کی امپاور کرنے کی لیکن میں صرف جہاں تک بات کر رہا ہوں پروموٹرز ان کی ایکسپلوئٹیشن اور ہیومن اسمگلنگ تو وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میجورٹی آف دا ٹائم ایف آئی اے کے بغیر آپ نکل سکیں. اور جو میرا خود ایکسپیرینس تھا کہ جو ہمیں 400 سے زیادہ جو ہم نے کمپلینٹس لکھی تھی ایف آئی اے کو منسٹری کے طور پہ اس پہ ہمیں کبھی کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. ہم نے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پیش کیا تھا کہ یہ 400 ہماری کمپلینٹس ہیں لیکن کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا. چلیں زلفی صاحب ایک ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد زلفی بخاری صاحب سے انٹرسٹنگ گفتگو جاتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینئر رہنما سید زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جو گزشتہ 3.5 سال تحریک انصاف کی پرفارمنس رہی ہے اس پر جو بھی عوام کے کنسرن ہیں یا جو پرسیپشنز بلڈ ہوئے ہیں اس پر ان سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب جو ابھی 1.5 سال رہ گیا 3.5 سالوں کی پرفارمنس پہ تو ہم نے بات کر لی. اگلے 1.5 سال آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے جو کہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں ادروائز وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے 2023 کے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ گورننس ایڈمنسٹریشن ہمیں بہتر کرنی چاہیے اپنے پارٹی کی. دیکھیں 1.5 سال میں آپ اتنا کچھ کر نہیں سکتے ایز ان کوئی نیا منصوبہ یا وغیرہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے واٹ از فری یہ کیا گورننس اچھی بہتر کرے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ چیزوں کو زیادہ پولیٹیسائز ہمیں کرنا چاہیے. ناٹ پولیٹیسائزیشن ان سینس کہ آپ وکٹمائز کسی کو کریں لیکن پولیٹیسائز ان دا سینس کہ آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو پولیٹیکل اینگل دے کے پروموٹ بہتر کریں. کیونکہ
6 महीने बाद सब इलेक्शन मोड में होंगे, ठीक है। सब अपने अपने हलके में होंगे, तो ज़रूरी है कि आप उस वक्त पॉलिटिकल ओनरशिप दें, वरना जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको मतलब एक काम नहीं करने देगी, चलने नहीं देगी, और ऐसे लगेगा कि आप पावर में हो के भी ऑपोजिशन में हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इलेक्शन में मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन। लेकिन लाइक ऐसे हमारी ऑपोजिशन मेनली महंगाई है, जो एक्चुअल पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो बिखरी हुई है, टूटी हुई है, फैक्शंस में है, उसमें एज सच कोई दम नहीं है उस तरीके से। अगर हमारी ऑपोजिशन है वो महंगाई है, और अब हम खुद हैं इन द सेंस के हम टिकट सही दें, सही मायने में हम तोलें लोगों को कि किसको देना चाहिए। अच्छा, एक तहरीक इंसाफ आई एहतसाब के नारे पर कि एहतसाब होगा, करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, लेकिन एहतसाब भी हमने देखा कि 3.5 सालों में उन्हीं लोगों का किया गया जो एक परसेप्शन ये बना कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ओपोजिशन की तरफ ना जाएं, आपके साथ जो हुआ, जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो परसेप्शन एक बिल्ट हुआ कि आपने पता नहीं अरबों कितने कमा लिए, इंक्वायरी निकली उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट एनीमोर, और ये ऑब्वियसली खान साहब को खुद भी एहसास होना चाहिए कि आई हैव लॉस्ट लॉयल मेंबर ऑफ माय टीम। अब ऐसा एहतसाब जो है उसकी पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन 1.5 सालों में खान साहब को कितना केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों से? देखिए, पहली जो मेरी जो बात थी ये वो रिंग रोड का कुछ हुआ नहीं, खान साहब ने वो रोक दिया था जो भी स्कैंडल होने वाला था, ठीक है, तो वो रोक गया था, तो अभी तक मैंने वो अरबों बनाई नहीं है, बनाने वाला था, ठीक है, तो वो एक तो ये फर्क है, तो अभी तक जेब में मेरे कुछ नहीं है, वो रोक दिया गया। लेकिन जो तो वो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी, देखें मैं समझता हूँ एक गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी बड़ी मुश्किल एक टास्क है, मिनिस्ट्री है जो भी, उसमें कई रुकावटें हैं इन द सेंस ऑफ यू हैव जुडिशरी वगैरह, तो साथ साथ में भी अगर एक चीज़ ने हमने लैक की हो कि शायद हम जुडिशल रिफॉर्म्स बेहतर लेके आते। दूसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उस तरीके से हम उसको नेल डाउन नहीं कर सके, जिस मतलब आते साथ ही अगर हमें कोई अच्छे डिसीजंस मिल जाते, 10-15 लोग जो करप्ट थे उनको हम अकाउंटेबल बनाते तो बेहतर होता, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज कोर्ट्स आपके साथ हमेशा आपके वर्डिक्स नहीं। दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ इस पे ये है कि हमने कोई केसेस लोगों पे ऐसा नहीं डाले, केसेस जो थे वो पुराने केसेस हैं, हमने खाली उनको स्ट्रेंथन करके उनको आगे लेके गए हैं, तो हमने कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं की क्योंकि केसेस तो पुराने चल रहे हैं सारे, लेकिन खाली क्योंकि वो बैक बर्नर पे थे, क्योंकि मुकमुका पहले पीपीपी और नून के बीच में होता था, हमने तो वही केसेस आके एम्पावर किए हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि फिर नारे बहुत बड़े बड़े लगाए गए, लेकिन अवाम को जो ख्वाब दिखाए गए वो मतलब खोखले नारे ही थे? देखिए, हर मिनिस्ट्री हमेशा, सारी मिनिस्ट्रीज हमेशा अच्छी नहीं करती। 4-5 आपकी जो मेन होती हैं, पीएम का काम होता है उनको चलाना, एक टर्म के अंदर आप सारी मिनिस्ट्रीज नहीं चला सकते, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी हमारा एक मेन, हमने उस नारे पे आए थे और शायद उसमें हम बेहतर कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रोसेस लोगों को बताना, हमने कहीं किसी पे मतलब अगर मेरे पे भी इल्ज़ाम आया है तो मैंने भी रिज़ाइन किया। अलीम खान साहब जेल काटी उनने 4-5 महीने, सत्येन साहब पंजाब में उनने जेल भी काटी या उन पे केस भी हुआ, तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी फेयर तरीके से हुई, और सिर्फ अपोजिशन पे नहीं हम पे भी। काश अपोजिशन ज़्यादा जेल टाइम काटती सिवाय हमारे अपने लोगों के। नहीं, अपोजिशन ने तो शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, कोई भी नहीं हुआ अपोजिशन ने तो। खुर्शीद शाह आप देख लें, बड़े बड़े रहनुमा जो थे उन्होंने जेलें काटी और कुछ अभी तक उन पे साबित भी। अच्छा, एक बार एक बात ये भी कही जाती है कि जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म होगी आपने ब्रीफ केस उठाना है, पासपोर्ट उठाना है और सीधा लंदन पहुंच जाना है। कब जा रहे हैं आप? वही आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ख़त्म हो तब। अच्छा, उसके बाद जाएंगे आप? नहीं, देखें, मुझे समझ नहीं आती कि या तो मैं कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई हूँ जो ब्रीफ केस उठा के चला जाएगा, या मेरी यहाँ कोई फैमिली नहीं है, क्या मेरे वालिद पहले यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं है, मेरे ताया क्या नहीं है, मेरे कज़न क्या नहीं है, क्या हमारा कोई गांव नहीं है, क्या हमारी कोई मतलब जितना हम इंट्रेंच्ड हैं पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इट्स नहीं तो फिर कहने वालों से कई ज़्यादा है। हल्के में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते? मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह अगला इलेक्शन। अच्छा, और अभी उस पर अल्लाह ने एक मौका दिए। देखिए, हर चीज़ में एक बेहतरी है, आपको हमेशा सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए। तो इस चीज़ में ये हुआ कि मुझे अटक में जो मेरा
علاقہ ہے, وہاں سے مجھے ٹائم زیادہ ملا ہے لوگوں کو دینے کے لیے اپنے حلقے میں جو وعدے کیے ہوئے تھے. یہ آپ مطلب خبر تو بڑی تگڑی ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کا مطلب کہ پھر آپ اپنی برٹش نیشنلٹی بھی چھوڑ رہے ہیں. میں بالکل برٹش نیشنلٹی چھوڑوں گا. اگر لا بھی ہوتا اور پاس بھی ہوتا کہ آپ ڈیول نیشنلٹی پہ لڑ سکتے ہیں, میں نے بولا تھا کہ میں اپنی نیشنلٹی چھوڑوں گا, الیکشن لڑوں گا. اگلا الیکشن میں ہر حال میں لڑوں گا, اور میں ادھر ہی ہوں, اور میں بالکل یہاں سیٹل ہو گیا ہوں, تو واپس لندن جانے کا سوال ہی نہیں ہے. میں ابھی پاکستان شفٹ ہو گیا ہوں, اور میری پوری فوکس پالیٹکس. تو الیکشن اپنی پارٹی بنا کے لڑیں گے, آزاد لڑیں گے؟ میں اپنی پارٹی کو بناؤں گا. آپ نے مجھے پی ٹی آئی ہمیشہ, ایز یو نو. اچھا, بالکل. تحریک انصاف سے آپ اپنا اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے, لیکن وہاں پہ ٹکٹ جو ہے وہ تو وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں, آپ کو ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب؟ دیکھیں کوئی اتنے پلیئرز تو نہیں ہیں آئی ڈونٹ تھنک, اور پوری امید ہے انشاءاللہ ٹکٹ دے دیں گے. چلیں, زلفی بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی خبر تو انہوں نے یہ دی ہے کہ وہ نہیں بھاگ رہے, نیشنلٹی بھی چھوڑ رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں. وقت بھی چاہتا ہے ایک بریک ہے, جس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب یو ایس سے ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو انہوں نے کیسا دیکھا, اور اگلے سال 1.5 سال پاکستان کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے زلفی بخاری صاحب کو آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنجز کیا تھے اور وہ آگے جا کے کیا چیلنجز ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ بوسٹن سے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے پروگرام میں, اکثر انہیں ہم زحمت دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پچھلے 3-3.5 سال چیلنجز تو پاکستان کے لیے کافی رہے, لیکن آپ کے نزدیک کیا ایسے چیلنجز تھے جو بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتے تھے, اور خان صاحب اس کا کریڈٹ لے سکتے تھے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوا؟ دیکھیں, خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے مشکل علاقے میں بھی ہے اور مشکل دور میں بھی ہے. اور اس کی مشکلات اس لیے ہیں کہ ہماری جو اندرونی کمزوریاں ہیں وہ ہمارے بیرونی جو تعلقات ہیں ان کو بھی کمزور بناتی ہے. جب آپ کی اکانومی کمزور ہو, جب آپ کی سیاست مستحکم نہ ہو, جب آپ کی اپنی پارلیمنٹ میں کوئی کلیئر ڈائریکشن نہ ہو, تو ان تمام کا اثر جو ہم نے دیکھا پچھلے سال میں بھی, پچھلے 3 سال میں بھی, اور میرے خیال میں اگلے سال میں بھی جو دیکھیں گے, کہ ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے سب سے بڑی جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ تمام اندرونی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ مسائل باہر کے نہیں ہیں, مسئلہ جو افغانستان کا ہے وہ افغانستان کا ہے, مسئلہ جو فیٹف کا ہے وہ فیٹف کا ہے, مسئلہ امریکہ سے تعلقات کا امریکہ سے تعلقات کا ہے, مسئلہ چین سے تعلقات کے چین سے تعلقات کا ہے. لیکن یہ تمام مسائل جو ہے یہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں جب آپ کی اندرونی کمزوریاں, اور ہم نے فورن پالیسی کے میدان میں یہ دیکھا کہ اندرونی کمزوریاں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ, اور جو دنیا ہمارے سامنے ہے اگلے سال میں اور اس سے آگے, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر مضبوط ہم نے کھیلنا تو پہلے اپنی ٹیم جو ہے اس کو مضبوط کریں. اور ٹیم سے میری مراد مطلب عہدوں کی نہیں ہے, ملک کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگلے 1.5-2 سالوں میں, اب معیشت چونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً معاہدہ ہو گیا, 12 کو ان کی بورڈ کی میٹنگ ہے, آج وہ بلز وغیرہ بھی جتنے بھی تھے قومی اسمبلی کے وہ پاس ہو چکے ہیں. کیا آپ پاکستانی معیشت کو ٹریک پر آتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہمیں گراؤنڈ پر رہ کے تو ایسا فی الحال نظر نہیں آ رہا. یار آئی ہوپ سو, دعا تو ہم سب کی ہی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں ٹریک پہ آنا جو ہے وہ صرف دعا کا مسئلہ تو نہیں ہوتا, اور ٹریک پہ آنا جو ہے وہ صرف معاہدے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ آئی ایم ایف کے مثلاً جو معاہدے ہیں ہم نے کتنی بار کیے. دیکھیں آپ کی جو جرنلسٹک زندگی ہے, میری جو تھوڑا بہت دیکھتے ہوئے, یہ آئی ایم ایف وہ کہانی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اور اس کا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کرو یا نہ کرو, وہ میں ماہرین پہ چھوڑتا ہوں. لیکن ایک ہم جو ہے نا وہ پیاز بھی کھاتے ہیں اور روتے بھی ہیں اور ڈنڈے بھی کھاتے ہیں, ان دا سینس کہ پہلے ہم جو ہے چیخیں مارتے ہیں کہ یار معاہدہ کیا, پھر اس معاہدے پہ جس پہ ہم نے اگری کیا ہوتا ہے اس پہ ہم کارآمد نہیں ہو سکتے, اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ پریشر پڑ جاتا ہے. تو اگین دی ایشو از ناٹ کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, جو ہوا ہے کیا ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. عمل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سے جو چیخیں اٹھیں گی, کیا اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے, ہمارے پاس سیاسی سکت ہوگی کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں. میں جو بات کرتا ہوں نا اندرونی کی, وہ یہ ہوتی ہے یار
بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل ول. پولیٹیکل ول کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل ول کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشکل حالات آئیں تو آپ کیا مشکل فیصلے پہ مستحکم رہ سکیں گے. کون مستحکم رہ سکتا ہے؟ وہ جو سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ یا سوسائٹل طور پہ مضبوط ہو, اور وہ ہم نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے. 2023 میں آپ عمران خان صاحب کے لیے اگر عدم استحکام اور سیاست کی بات کریں, کیا بڑے بڑے چیلنجز ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ایک نومبر میں بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, اس کے علاوہ اپوزیشن بڑی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو چکی ہے, اکٹھی بھی ہے. چیلنجز کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے آپ کے نزدیک موجودہ سال میں؟ یار سب سے بڑے چیلنجز یقیناً اندرونی ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, اور وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے سے اس کے بارے میں جو اس کی وجہ سے جو سیاست ابھری ہے وہ اور زیادہ غیر مستحکم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی, اور اگین ان سوالات کا قوم پہ اور قوم کی معیشت پہ بڑا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. دیکھیں معیشت خصوصاً جو ہے اسٹیبلٹی مانگتی ہے. معیشت یہ نہیں مانگتی یقیناً کہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہی ڈائریکشن ہو, لیکن یہ ضرور پتہ کرنا چاہتی ہے کہ گاڑی جب چلی ہے تو وہ پشاور کی طرف جا رہی ہے, لاہور کی طرف جا رہی ہے, کہ اس کا ڈائریکشن, اس کا سمت کیا, رائٹ. سو وہ سمت کا نہ ہونا میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہے چیلنج ہے. آپ جس قسم کی گفتگو اس وقت سن رہے ہیں, صحیح ہے یا غلط ہے میں یہاں بیٹھ کے کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ گفتگو جو ہے غیر مستحکم کر دیتی ہے اندرون کے لیے بھی اور بیرون کے لیے بھی. سو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے. دوسرا جو ہے کیونکہ میرا ایریا جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز ہے, یہ مت یاد رکھیں کہ سرپرائزز صرف اندرون سے نہیں آئیں گی. آپ کا جو بیرون ہے اور آپ کا جو محلہ ہے اس سے کئی سرپرائز آ سکتی ہیں. کسی وقت پہ بھی آپ کو اپنے ایسٹرن بارڈر سے کوئی سرپرائز آ سکتی ہے بھارت کے حوالے سے, یا کوئی وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے, یا مودی صاحب کے اپنے مسائل جو ہیں وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بارڈر پہ ڈسٹریکشن کریں. طالبان کا جو مسئلہ ہے افغانستان میں, ان اے وے سرپرائز یہ ہے کہ اس فرنٹ پہ نسبتاً انٹرنیشنل خاموشی ہے. کیا وہ خاموشی پرماننٹ ہے یا ابھی کچھ ہونا ہے؟ ایک طرح سے جو سرپرائز ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو تشویش تھی کہ غنی صاحب کی حکومت کے گرنے کے بعد ہوں گی, اب تک نہیں ہوئی. اس کا یقیناً یہ مسئلہ مطلب ہو سکتا ہے, لیکن یقینی نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سب بھلا چنگا تو بالکل نہیں ہے. سو ایٹ اینی ٹائم وہ ارپٹ ہو سکتا ہے. سو ان دا سینس کہ آپ کے پاس اندرون بھی ہے بیرون بھی ہے, اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ ہمارے تمام مسائل کا سب سے پہلا جو حل ہے وہ اندرونی اسٹیبلٹی ہے. اور ہم جو ایک پیج کی بات کہتے ہیں, ہمیں اب سیاستدانوں کو بھی ایک پیج پہ آنا پڑے گا, جس کا مطلب یہ نہیں سب اگری کر جائیں, لیکن اگر ہر وقت جو ہے یہ بے یقینی ہوگی, اس کی قیمت جو ہے وہ قوم دے گی, آپ کی معیشت دے گی, آپ کی معاشرت دے گی. ٹھیک چلے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.